الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا۔ اما بعد، چند مسلمان بھائیوں نے حج اور عمرہ کے متعلق چند اہم سوالات کیے ہیں، جن کے جوابات آج کی نشست میں اللہ کی رحمت سے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمان بھائیوں کو ان سے فائدہ پہنچائے اور ان کو دین کی سمجھ دے۔ اللہ ہی دعاؤں کا سننے والا اور اپنے بندوں کے قریب ہے۔ جی، پہلا سوال اس موضوع پر، نسخ کی 3 قسمیں کون سی ہیں، انہیں کیسے ادا کیا جاتا ہے اور حج کی کون سی قسم افضل ہے؟ پہلی بات، نسخ کہتے ہیں اعمال حج کو۔ حج کے جو اعمال ہیں، حج و عمرہ کے جو اعمال ہیں، اس کو عربی میں نسخ کہتے ہیں۔ تو اہل علم نے نسخ یعنی اعمال، حج و عمرہ کے جو اعمال ہیں، 3 صورتیں بتائیں۔ اہل علم نے نسخ یعنی اعمال حج کی 3 صورتیں بتائیں، اور ان میں سے ہر ایک صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے۔ پہلی صورت صرف عمرے کا احرام باندھنا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ عمرہ کرنے والا اللہم لبیک عمرتن یا لبیک عمرتن یا اللہم انی اوجبت عمرتن کہے۔ اس کا مشروع طریقہ یہ ہے کہ اگر عمرہ کرنے والا مرد ہے تو اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں، ناف کے نیچے کے بال صاف کریں، بغل کے بال صاف کریں، ناخن تراشیں اور مونچھوں کے بال کاٹیں۔ اس کے بعد نہائے، اس لیے کہ نہانا شرعی طور پر مطلوب ہے۔ خوشبو لگائے اور پھر احرام کے کپڑے پہنے، یہی افضل طریقہ ہے۔ عورت کے لیے احرام کا کوئی خاص کپڑا نہیں، کوئی بھی کپڑا پہن کر احرام کی نیت کر سکتے، لیکن افضل یہی ہے کہ اس کے کپڑے جاذب نظر، خوبصورت اور ایسے نہ ہوں جن سے دیکھنے والے فتنہ میں مبتلا ہوں۔ اگر محرم اللہم لبیک عمرتن کے بعد یہ کہنا چاہے کہ اگر راستہ میں کوئی مانع رکاوٹ پیش آ جائے، اگر راستے میں کوئی مانع پیش آ گیا تو میرا احرام وہیں کھل جائے گا، یا یہ کہے کہ یا اللہ میری طرف سے اس عمرہ کو قبول کر، یا یہ کہے کہ یا اللہ اس سے اچھی طرح ادا کرنے میں میری مدد کر، تو کوئی حرج نہیں۔ اگر محرم یہ کہے کہ اگر مجھے کوئی مانع پیش آ گیا تو میرا احرام وہیں کھل جائے گا، یا اسی طرح کی کوئی اور عبارت کہیں، اور اس کے بعد کسی حادثہ کی وجہ سے عمرہ کے اعمال مکمل نہ کر سکا، تو اس کے لیے احرام کھول دینا جائز ہوگا۔
اور اس پر کوئی جرمانہ واجب نہ ہوگا، اس لیے کہ زوبع بنت زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں بیمار ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیت کرو اور یہ شرط کر لو کہ اگر بیماری نے مجھے کسی جگہ روک دیا تو میرا احرام وہیں کھل جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بنابراین کہ اگر کوئی عورت عمرہ کے لیے روانہ ہوتی ہے اور یہ شرط لگاتی ہے کہ اس کے بعد اسے ماہواری آ جاتی ہے اور ہمراہیوں کی وجہ سے طہارت کے وقت تک انتظار نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے یہ شرعی عذر ہوگا، اور احرام کھول دینا جائز ہوگا۔ یاد رکھو یہی حکم حج کا بھی ہے۔ حج کی مذکورہ بالا اقسام میں سے دوسری صورت یہ ہے کہ حج کرنے والا یوں کہے اللہم لبیک حجن یا لبیک حجن یا اللہم قد اوجبت حجن، لیکن افضل یہ ہے کہ اس تلبیہ کی ادائیگی غسل، خوشبو اور احرام کا کپڑا پہن لینے کے بعد ہو، جیسا کہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ان امور میں حج اور عمرہ کا ایک ہی حکم ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے سنت یہی ہے کہ احرام کی نیت غسل، خوشبو اور ان کاموں کے بعد کریں جو احرام کے وقت کرنے کے ہیں، اور اگر یہ کہنے کی ضرورت محسوس کریں کہ میرا احرام وہیں کھل جائے گا جہاں کوئی مانع رکاوٹ پیش آئے گا، تو عمرہ کرنے والے کی طرح اس کے لیے بھی ایسا کہنا جائز ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آدمی نجد، طائف یا مشرق کی طرف سے آیا ہے تو طائف کے میقات جو ہیں سیل یعنی وادی قرن سے احرام باندھے گا۔ اگر کسی نے میقات سے پہلے ہی احرام کی نیت کر لی تو بھی نیت واقع ہو جائے گی، اس کی پابندی ضروری ہوگی، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات سے احرام کی نیت کی تھی۔ چنانچہ سنت یہی ہے کہ جب میقات پر پہنچے تو احرام باندھیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں یا میقات پر پہنچنے سے پہلے راستہ میں کسی جگہ غسل، خوشبو اور دیگر امور سے فراغت حاصل کر لی اور احرام کی نیت ان امور کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں گزرا تو کوئی حرج نہیں۔ جمہور اہل علم کی رائے ہے کہ احرام سے قبل 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ان کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میرے پاس رب کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھیں، اور کہیں کہ میں حج کے ساتھ عمرہ کا ارادہ بھی کرتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ واقعہ وادی ذی الحلیفہ کا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد احرام کی نیت کی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے بعد احرام کی نیت کرنا افضل ہے۔ جمہور کی یہ رائے اچھی ہے، لیکن احرام کے لیے نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی نص صریح یا کوئی صحیح حدیث نہیں پائی جاتی، اس لیے اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی نے وضو کی ہے اور وضو کی سنت کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ لی تو یہی 2 رکعتیں احرام کے لیے کافی ہوں گی۔ نسخ کی تیسری صورت یہ ہے کہ حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کی جائے۔ ایسی صورت میں حج کرنے والا کہے اللہم لبیک عمرۃ و حجن یا اللہم لبیک حجن و عمرۃ، یا ایسا کرے کہ میقات پر صرف عمرہ کے لیے تلبیہ کہے اور پھر راستہ میں حج کی بھی نیت کر لے اور طواف کرنے سے پہلے حج کے لیے تلبیہ کہے،
اسے حج قران کہتے ہیں، یعنی حج اور عمرہ کو جمع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج قران کی نیت کی تھی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ہدیے یعنی قربانی کے جانور ساتھ لے گئے تھے۔ اس لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانے والے کے لیے یہی افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص جانور ساتھ نہیں لے گیا ہے تو اس کے لیے افضل حج تمتع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی آخری فیصلہ تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور طواف اور سعی سے فارغ ہو گئے تو حج قران یا حج افراد کرنے والے صحابہ کو حکم دیا کہ صرف عمرہ کریں، تو لوگوں نے طواف و سعی کیا اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ بات طے پا گئی کہ حج تمتع افضل ہے، اور یہ کہ اگر قارن اور یا مفرد پہلے عمرہ کی نیت کر لیتا ہے تو وہ متمتع ہو جائے گا۔ قارن یا مفرد پہلے عمرہ کی نیت کر لیتا ہے تو وہ متمتع ہو جائے گا، یعنی اگر حج افراد یا حج قران کی نیت کرتا ہے اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا تو امر شرعی یہ ہے کہ طواف و سعی اور بال کٹوانے کے بعد حلال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا حج تمتع میں بدل جائے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا اور فرمایا کہ جو کچھ مجھے اب معلوم ہوا ہے، اگر پہلے معلوم ہوا ہوتا تو قربانی کا جانور نہ لاتا اور پہلے عمرہ کی نیت کرتا۔ اگر عمرہ کی نیت سے آنے والا حج کا ارادہ نہیں رکھتا تو اسے معتمر یعنی عمرہ کرنے والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات اسے متمتع بھی کہا جاتا ہے، یعنی عمرہ اور پھر حج کرنے والا، جیسا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہے، لیکن فقہا کی اصطلاح میں اس کو معتمر ہی کہا جائے گا۔ اگر اس نے حج کی نیت نہیں کی بلکہ ماہ شوال یا ذی القعدہ میں صرف عمرہ کی نیت سے آیا ہے اور پھر اپنے ملک کو واپس چلا جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں حج کی نیت سے ٹھہر جاتا ہے تو متمتع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان یا غیر رمضان میں عمرہ کی نیت سے آیا ہے تو اس کو معتمر کہا جائے گا۔ اعتمرا یا تعمیر سمجھ آئی نا، معتمر کہا جائے گا۔ اور عمرہ بیت اللہ کی زیارت کو کہتے ہیں۔ متمتع اس کو کہتے ہیں جو رمضان کے بعد حج کے مہینوں میں عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو اور حج کا ارادہ بھی رکھتا ہو، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حج قران کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور حج کا انتظار کرتا رہا اور احرام نہیں کھولا تو اسے متمتع کہا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی جو شخص عمرہ اور حج کی ایک ساتھ نیت کرے گا وہ قربانی کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قارن کو متمتع بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہی بات ثابت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ الی الحج، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج کی نیت کی اور تمتع کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت کی تھی، لیکن بہت سے فقہا کے نزدیک متمتع وہ گئے جو عمرہ کے بعد احرام کھول دے اور 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے، اور اگر عمرہ اور حج کو جمع کر دیتا ہے اور احرام نہیں کھولتا تو وہ اپنا قارن ہے، احرام نہیں کھولتا، اگر عمرہ اور حج کو جمع کر دیتا ہے اور احرام نہیں کھولتا تو وہ قارن ہے۔ باہر کے اگر مطلب اور حکم واضح ہو تو پھر اصطلاحات کی کوئی زیادہ اہمیت باقی نہیں رہتی۔
تو یہ بات واضح ہو گئی کہ متمتع اور قارن کے مسائل ایک جیسے ہیں، دونوں پر قربانی واجب ہے، اور اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے ایام حج میں 3 روزے رکھنے ہوں گے اور 7 روزے اپنے ملک واپس جانے کے بعد، اور دونوں ہی کو متمتع کہا جاتا ہے۔ لیکن سعی کے بارے میں دونوں کا حکم بدل جاتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک متمتع جو ہے وہ 2 مرتبہ سعی کرے گا، پہلی سعی عمرہ کے طواف کے ساتھ، پہلی سعی عمرہ کے طواف کے ساتھ اور دوسری حج کے طواف کے ساتھ، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حجۃ الوداع میں جن لوگوں نے عمرہ کے بعد احرام کھول دیا تھا اور حج تمتع کی نیت کر لی تھی، انہوں نے 2 مرتبہ سعی کی، پہلی عمرہ کے طواف کے ساتھ، پہلی عمرہ کے طواف کے ساتھ اور دوسری حج کے طواف کے ساتھ۔ الحمدللہ، لیکن قارن صرف ایک سعی کرے گا۔ اگر طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیتا ہے تو وہی سعی کافی ہوگی، ورنہ پھر حج کے طواف کے ساتھ سعی کرے گا۔ جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے کہ متمتع 2 مرتبہ سعی کرے گا اور قارن 1 مرتبہ، اور یہ کہ قارن کو اختیار ہے کہ چاہے طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لے، بلکہ یہی افضل ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف قدوم کے ساتھ سعی بھی کر لی تھی، اور چاہے تو سعی کو مؤخر کر دے اور حج کے طواف کے ساتھ سعی کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے سہولت پر مبنی ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ اگر متمتع عمرہ کے بعد سفر کے لیے روانہ ہو جائے تو کیا قربانی ساقط ہو جائے گی؟ غالباً ہو سکتا ہے کہ ساتھی نے یہ بھی پوچھا ہو، تو ذہن میں یہ بات ہے، چلو یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر متمتع عمرہ کے بعد سفر کے لیے روانہ ہو جائے تو کیا قربانی ساقط ہو جائے گی؟ اس بارے میں اہل علم کے درمیان میرے بھائیو اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ اختلاف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی مشہور اور ثابت ہے کہ قربانی ساقط نہ ہوگی، چاہے سفر کر کے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے یا کہیں اور جائے۔ عام دلائل سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ اگر سفر کر کے ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں نماز قصر کرنی جائز ہو جاتی ہے اور پھر حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ واپس آ جائیں تو مفرور ہو جائے گا، یعنی مفرد ہو جائے گا اور قربانی ساقط ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی صرف اس وقت ساقط ہوگی جب سفر کر کے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے کہ اگر عمرہ کے بعد وطن لوٹ جائے اور پھر حج کے لیے واپس آئے تو مفرد ہوگا، مفرور یعنی جس کی زبان میں کہتے ہیں، اور قربانی واجب نہ ہوگی، قربانی واجب نہ ہوگی۔ لیکن اگر وطن کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا سفر کیا، مثال کے طور پر حج اور عمرہ کے دوران مدینہ منورہ، جدہ یا طائف چلا جائے تو اس کا حکم متمتع کا ہوگا۔ دلائل کے اعتبار سے یہی رائے زیادہ بہتر اور واضح ہے، اس لیے کہ حج اور عمرہ کے دوران سفر کرنے سے متمتع کا حکم ختم نہیں ہوتا اور اسے قربانی دینی ہوگی۔ اس لیے اگر عمرہ کے بعد مدینہ منورہ، طائف یا جدہ کا سفر کرتا ہے، مفرد اسی صورت میں ہوگا کہ وطن واپس چلا جائے، جیسا کہ حضرت عمر اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اور پھر میقات سے حج کی نیت کر کے لوٹیں، میقات سے حج کی نیت کر کے لوٹیں، اس لیے کہ وطن واپسی کے بعد عمرہ اور حج کے درمیان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ قربانی کرے، چاہے وطن ہی کیوں نہ واپس چلا گیا، تاکہ اس اختلاف سے بچا جا سکے جو حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے۔
یا ان لوگوں کی رائے جو یہ کہتے ہیں کہ مسافت قصر تک سفر کرنے سے قربانی ساقط ہو جاتی ہے، بہتر یہی ہے کہ سنت نبوی کا پورا التزام کیا جائے۔ اگر قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو ایام حج میں 3 روزے رکھے اور وطن واپسی کے بعد 7 روزے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جو عمرہ کے ساتھ حج کی نیت کرے وہ حسب استطاعت قربانی کرے۔ یہ حکم حج تمتع اور حج قران دونوں کے لیے ہے، اس لیے اپنا قارن کو متمتع بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ عرض کر چکا۔ جی تفصیل سے اللہ کے رحمت سے پہلے سوال کا جواب آ گیا۔ دوسرا سوال، ایک شخص نے حج کے مہینوں میں مثلا ذی القعدہ میں عمرہ کیا، پھر مدینہ منورہ چلا گیا اور وہاں حج تک ٹھہرا رہا، کیا اس کے اوپر حج تمتع واجب ہوگا یا تینوں صورتوں کے درمیان اسے اختیار ہے؟ اور بھائی اس پر حج تمتع واجب نہ ہوگا، اگر چاہے گا تو دوسرا عمرہ کرے اور متمتع ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے قول کے مطابق جو یہ کہتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے تمتع ہو جاتا ہے، نئے عمرہ کے بعد بہرحال وہ متمتع ہو جائے گا اور قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر چاہے گا تو صرف حج کی نیت کرے گا۔ اس صورت میں اختلاف ہے کہ وہ قربانی کرے گا یا نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ وہ قربانی کرے گا، اس لیے کہ مدینہ منورہ چلے جانے سے تمتع کا حکم منقطع نہیں ہو جاتا۔ سب سے صحیح قول یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال نمبر 3، اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ کہتے ہوئے میقات سے آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی شرط نہیں لگاتا، اس کے بعد اسے کوئی معنی پیش آ جاتا ہے جو اسے نسک کی ادائیگی سے روک دیتا ہے، یعنی حج یا عمرہ کی ادائیگی سے، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے آدمی کو محسر کہا جاتا ہے، یعنی جس کو راستہ میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہو، اسے چاہیے کہ صبر کریں۔ کیا کریں؟ صبر کریں، شاید کہ رکاوٹ دور ہو جائے اور وہ اپنا نسخ پورا کر سکیں، وگرنہ وہ محسر ہوگا۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس جگہ معنی پیش آیا ہے وہیں قربانی کرے گا اور بال کٹوا کر حلال ہو جائے گا، چاہے معنی کوئی دشمن ہو یا کوئی اور سبب، اور چاہے وہ حرم میں پیش آیا ہو یا حرم سے باہر، اور قربانی کا گوشت فقیروں میں بانٹ دے گا، اور اگر وہاں پر کوئی آدمی نہ مل سکے تو حرم یا آس پاس کے فقیروں کے درمیان تقسیم کر دے گا اور بال کٹوا کر حلال ہو جائے گا۔ اگر قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو 10 روزے رکھیں اور پھر بال کٹوا کر حلال ہو جائے۔ جی چوتھا سوال، ایک حاجی نے میقات سے احرام باندھا لیکن تلبیہ میں یہ کہنا بھول گیا کہ وہ حج تمتع کی نیت کر رہا ہے، تو کیا متمتع کی حیثیت سے اپنا عمل پورا کرے گا؟ یعنی کیا پہلے عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا اور پھر مکہ مکرمہ سے حج کی نیت کرے گا؟ میرے بھائی، اگر احرام کے وقت عمرہ کی نیت کی تھی لیکن تلبیہ میں کہنا بھول گیا تو اس کا حکم تلبیہ میں عمرہ کا ذکر کرنے والے کا ہوگا۔ اس کا حکم تلبیہ میں عمرہ کا ذکر کرنے والے کا ہوگا۔ طواف اور سعی کرے گا، بال کٹوائے گا اور حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ تلبیہ سفر کے دوران بھی کہا سکتا ہے، اگر تلبیہ نہ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ تلبیہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر احرام کے وقت صرف حج کی نیت کی اور وقت میں گنجائش باقی ہے تو افضل یہی ہے کہ حج کو عمرہ میں بدل دیں، طواف اور سعی کرے، بال کٹوائے اور حلال ہو جائے اور متمتع بن جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی۔ سوال نمبر 5، اگر کسی نے اپنی ماں کی طرف سے حج کیا، اگر کسی نے اپنی ماں کی طرف سے حج کیا، میقات پر تلبیہ حج کہا لیکن اپنی ماں کی طرف سے تلبیہ نہ کہا، تو ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائیو، اگر اس کی نیت ماں کی طرف سے حج کرنے کی تھی، اگر اس کی نیت ماں کی طرف سے
حج کرنے کی تھی لیکن تلبیہ میں ذکر کرنا بھول گیا تو حج اس کی ماں کی طرف سے ہوگا، تو حج اس کی ماں کی طرف سے ہوگا، کیونکہ نیت تلبیہ سے زیادہ قوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے کہ اگر نیت دوسرے کی طرف سے حج کرنے کی تھی، اگر نیت دوسرے کی طرف سے حج کرنے کی تھی لیکن احرام کے وقت ذکر کرنا بھول گیا تو حج اسی کی طرف سے شمار ہوگا جس کی طرف سے نیت کی تھی۔ سوال نمبر 6، کیا عورت حالت احرام میں موزے اور دستانے پہن سکتی ہے؟ اور کیا اس کے لیے احرام کے کپڑے بدلنا جائز ہے؟ بھائیو، عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ حالت احرام میں موزے پہنے رکھیں، کیونکہ اس میں زیادہ پردہ ہے۔ کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اگر اس کے کپڑے ڈھیلے اور تمام بدن کو ڈھانکنے والے ہوں تو وہی کپڑے کافی ہوں گے۔ اگر احرام کے وقت موزے پہنے ہوئے تھے اور بعد میں اتار دیے تو بھی کوئی حرج نہیں، جیسے کہ کوئی آدمی احرام کے وقت تو جوتے پہنتا ہے لیکن بعد میں اتار دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورت حالت احرام میں دستانے نہیں پہنے گی، نہ ہی اپنے چہرے کے لیے نقاب یا برقع استعمال کرے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اگر اس کے سامنے کوئی غیر محرم آ جائے تو چہرے پر نقاب ڈالنا ضروری ہے۔ اسی طرح طواف اور سعی کی حالت میں غیر محرم کے سامنے آنے کی صورت میں چہرہ پر نقاب ڈالنا ہوگا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ قافلے والے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جب قافلے والے ہمارے سامنے پہنچتے تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے سر سے نقاب چہرہ پر گرا لیتی تھی، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تھے تو ہم اپنا چہرہ کھول دیتے تھے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ مردوں کے لیے چمڑے کے موزے پہننا جائز ہے، اگرچہ وہ کٹے ہوئے نہ ہوں۔ جمہور کی رائے یہ ہے ان کا اوپر سے کاٹنا ضروری ہے، لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ جوتے نہ ہونے کی حالت میں ان کا کاٹنا ضروری نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا تھا، اور فرمایا جس کے پاس تہ بند نہ ہو وہ پائجامہ پہن لے اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ موزے کا بلائی حصہ کاٹ دینے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 7، کیا احرام کی نیت زبان سے کرنی چاہیے؟ کیا احرام کی نیت زبان سے کرنی چاہیے؟ اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی طرف سے حج کر رہا ہو تو کس طرح نیت کرے؟ نیت کی جگہ دل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں نیت کرے کہ وہ فلاں آدمی یا اپنے بھائی یا فلاں بن فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہے۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، اللہم لبیک حجا عن فلان یا لبیک عمرۃ عن فلان، تاکہ جو کچھ دل میں ہے اس کی تاکید الفاظ کے ذریعے ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کا تلبیہ زبان سے ادا کیا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی زبان سے ادا کیا تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی تھی اور خود بھی بلند آواز سے ادا کیا تھا، اس لیے یہی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبان سے نہیں کہتا تو صرف نیت کافی ہوگی۔ حج کے اعمال وہ ویسے ہی پورے کرے گا جیسا کہ اپنی طرف سے حج کرنے کی صورت میں کرتا ہے، اور بغیر کسی کا نام لیے ہوئے اسی طرح تلبیہ پکارے گا جیسا کہ اپنی طرف سے حج کرنے کی صورت میں تلبیہ کہتا ہے۔ لیکن اگر ابتدائی تلبیہ میں اس آدمی کا تعین کر دے جس کی طرف سے حج کر رکھا ہے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد عام حج اور عمرہ کرنے والے کی طرح
تلبیہ کہتا رہے گا، جس کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اللہم لبیک، لبیک الہ الحق لبیک۔ مقصد یہ ہے کہ بغیر کسی کا نام لیے عام تلبیہ کہتا رہے گا۔ جی، سوال نمبر 8، اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے یا ڈیوٹی پر مکہ مکرمہ آیا اور حج کا موقع مل گیا تو کیا وہ اپنی جائے اقامت سے احرام باندھے گا یا حرم سے باہر جا کر، یا حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر واپس آئے گا؟ بہت اہم سوال پوچھا بھائی نے۔ اگر کوئی آدمی کسی کام سے یا ڈیوٹی پر مکہ مکرمہ آیا اور حج کا موقع مل گیا تو کیا وہ اپنے جائے اقامت سے احرام باندھے گا یا حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر واپس آئے گا؟ تو بھائیو، اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی آدمی حج یا عمرہ کی نیت کے بغیر کسی دوسری ضرورت سے مکہ مکرمہ آئے، مثال کے طور پر کسی رشتہ دار سے ملنے یا کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے یا تجارت کے غرض سے آئے، پھر اس کے دل میں حج کا خیال آئے تو اپنے جائے اقامت سے ہی حج کا احرام باندھ لے، چاہے مکہ مکرمہ میں ہو یا اطراف مکہ مکرمہ میں۔ اور اگر عمرہ کی نیت کرے تو حرم سے نکل کر تنعیم، جعرانہ یا کسی اور جگہ جانا ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم سے عمرہ کی نیت کرنے کا حکم دیا، اور ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو حرم سے باہر تنعیم یا کسی اور جگہ لے جائیں۔ جی، سوال نمبر 9، احرام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی شرط ہے یا نہیں؟ نہیں میرے بھائی، شرط نہیں ہے، بلکہ استحباب میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی سنت ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے گا اور تلبیہ کہے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ظہر کی نماز کے بعد احرام کی نیت کر فرمایا، میرے پاس میرے رب کا پیغام آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے اور کہیے کہ حج کے ساتھ عمرہ کی بھی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرے گروہ کی رائے ہے کہ اس بارے میں کوئی نص موجود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے پاس میرے رب کا پیغام آیا ہے اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے، اس سے مراد فرض نماز ہو سکتی ہے۔ اس سے مراد فرض نماز ہو سکتی ہے، اور احرام کے 2 رکعتوں کے لیے اسے نص نہیں مانا جا سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز کے بعد احرام باندھنا احرام کے لیے 2 رکعتوں کی مشروعیت کی دلیل نہیں بن سکتے، بلکہ دلیل صرف اس امر کی ہے کہ اگر ممکن ہو تو عمرہ اور حج کا احرام نماز کے لیے باندھنا افضل ہے۔ جی، اگلا سوال نمبر 10، اگر حالت احرام میں یا نماز کے لیے جاتے ہوئے مزی یا پیشاب کے قطرے ٹپک جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو وضو کریں، لیکن وضو سے پہلے پیشاب یا مزی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے استنجا کریں۔ مزی کی صورت میں اعلی تناسل اور دونوں فوتوں کو دھونا ضروری ہے۔ پیشاب کی صورت میں اعلی تناسل کا وہی حصہ دھونا ہوگا جہاں پیشاب لگا ہو۔ اس کے بعد اگر نماز کا وقت ہو تو وضو کرے، اور اگر ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تو وضو کر کے نماز کے وقت تک مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ صرف وسوسہ نہیں، یقین کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ وسوسہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کو صرف فہم ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز خارج ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے وسوسہ کا عادی نہیں بننا چاہیے۔ اگر وسوسہ کا خطرہ ہو تو وضو کے بعد اپنی شرمگاہ کے ارد گرد پانی چھڑک لے، تاکہ اگر کہیں وسوسہ ہو بھی
تو ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ تو قربانی کے قطرے، ایسا کرنے سے وسوسہ کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جی سوال نمبر 11، کیا دھونے کے لیے احرام کا کپڑا بدلنا جائز ہے؟ کیا دھونے کے لیے احرام کا کپڑا بدلنا جائز ہے؟ احرام کا کپڑا دھونا اور اس کے بدلے میں دوسرے دھلے ہوئے یا نئے کپڑے پہننا جائز ہے۔ جی سوال نمبر 12، نیت اور تلبیہ سے قبل احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا کیسا ہے؟ نیت اور تلبیہ سے قبل احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا کیسا ہے؟ بھائیوں، احرام کے کپڑوں پر خوشبو نہیں لگانا چاہیے۔ سنت یہی ہے کہ آدمی اپنے بدن پر خوشبو لگائے، سر، داڑھی اور دونوں بغلوں میں لگائے۔ احرام کی نیت کرتے وقت احرام کے کپڑوں پر خوشبو نہ لگائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے جس میں زعفران یا ورس لگی ہو، خوشبو کا نام ہے۔ اس لیے اگر کسی نے اپنے احرام کے کپڑوں میں خوشبو لگا لی تو اسے چاہیے کہ اسے دھو ڈالے یا دوسرے کپڑے پہن لے۔ جی سوال نمبر 13، اگر کوئی شخص 8ویں تاریخ سے پہلے ہی مینا میں موجود ہو تو کیا وہ مکہ مکرمہ میں آ کر احرام کی نیت کرے گا یا مینا سے ہی نیت کرے گا؟ تو بھائی، جو شخص 8ویں تاریخ کو مینا میں موجود ہوگا وہ وہیں سے احرام باندھے گا اور تلبیہ کہنا شروع کر دے گا، مکہ مکرمہ آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جی سوال نمبر 14، کیا حج تمتع کا وقت مقرر ہے اور کیا حج تمتع کرنے والا 8ویں تاریخ سے قبل حج کی نیت کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، حج تمتع کا وقت مقرر ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہی حج کے مہینے ہیں، اس لیے شوال سے قبل یا عید الاضحیٰ کی رات کے بعد حج تمتع کی نیت نہیں کی جا سکتی، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ صرف عمرہ کی نیت کرے اور اس سے فراغت کے بعد صرف حج کی نیت کرے، یہی صحیح حج تمتع ہے۔ اگر کسی نے حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر لی تو اسے متمتع بھی کہا جائے گا اور قارن بھی، اور دونوں حالتوں میں اسے قربانی کرنی ہوگی، ایک بکرا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جس نے حج تمتع کی نیت کی یعنی حج اور عمرہ کی، اسے جو جانور میسر آئے اس کی قربانی کریں۔ اگر قربانی کی قدرت نہیں رکھتا تو 10 روزے رکھیں، 3 دن ایام حج میں اور 10 دن اپنے وطن میں، اور یاد رکھیں کہ حج تمتع میں عمرہ اور حج کے درمیان مدت کی کوئی تحدید نہیں۔ اگر کسی نے عمرہ شوال کے اول ایام میں کیا تو عمرہ اور 8ویں ذی الحجہ کو حج کے احرام کے درمیان مدت طویل ہوگی، اس لیے افضل یہی ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو ہی حج کی نیت کریں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ان میں سے بعض مفرد تھے اور بعض قارن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ عمرہ کے بعد احرام کھول لیں، سوائے ان لوگوں کے جو قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے طواف کیا اور سعی کی اور بال کٹوا کر حلال ہو کر متمتع بن گئے، اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی اقامت گاہوں سے حج کی نیت کرنے کا حکم دیا، اس لیے افضل یہی ہے بھائیوں۔ لیکن اگر کوئی شخص شروع ذی الحجہ سے یا اس سے پہلے کی حج کی نیت کر لیتا ہے تو بھی صحیح ہوگا۔ جی سوال نمبر 15، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو بغیر احرام باندھے میقات سے آگے بڑھ جائے، چاہے حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہو یا کسی اور کام کے لیے؟ جو شخص حج اور عمرہ کے لیے جا رہا ہو اور میقات سے آگے بڑھ جائے، اسے واپس آ کر میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، اہل شام جحفہ سے،
اہل نجد قرن المنازل سے اور اہل یمن یلملم سے۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ کو قرار دیا، اہل شام کا جوفہ، اہل نجد کا قرن المنازل اور اہل یمن کا یلملم، اور کہا کہ یہ جگہ مذکورہ بالا علاقہ والوں کے لیے میقات ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو وہاں سے گزریں اور حج یا عمرہ کا ارادہ رکھیں۔ اس لیے اگر حج یا عمرہ کا ارادہ ہو تو میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہو تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہوگا۔ اگر شام، مصر یا کسی اور مغرب کی جانب واقع ملک سے آ رہا ہو تو جوفہ سے، جیسے آج کل رابغ کہتے ہیں۔ اگر یمن کی طرف سے آ رہا ہو تو یلملم سے، اور اگر نجد یا طائف سے آ رہا ہو تو وادی قرن سے احرام باندھنا ہوگا، جیسا کہ آج کل سیل اور بعض لوگ وادی محرم بھی کہتے ہیں، وادی محرم بھی کہتے ہیں۔ چاہے تو صرف حج کا احرام باندھے اور چاہے تو صرف عمرہ کا، یا دونوں ہی کی نیت کر لیں، یا دونوں ہی کی نیت کریں۔ لیکن اگر حج کا مہینہ ہے تو افضل یہ ہے کہ صرف عمرہ کا احرام باندھے گا اور طواف اور سعی اور قصر کر کے عمرہ سے حلال ہو جائے گا، پھر حج کے وقت حج کا احرام باندھے۔ حج کے مہینوں کے علاوہ ایام میں، مثلا رمضان یا شعبان میں، صرف عمرہ کی نیت کریں۔ اگر مکہ مکرمہ کسی اور ضرورت سے آنا ہوا ہے، حج یا عمرہ کے لیے نہیں، مثال کے طور پر تجارتی غرض سے ہو یا کسی عزیز یا دوست کی زیارت کے لیے، تو صحیح اور راجح حکم یہی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں، بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھائے اور عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 16، اگر محرم کو یہ ڈر ہو کہ وہ کسی بیماری یا خوف کی وجہ سے حج یا عمرہ ادا نہیں کر پائے گا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا شخص احرام کے وقت یہ کہے کہ اگر مجھے کسی جگہ کوئی مانع پیش آ گیا، رکاوٹ پیش آ گئی تو میرا احرام وہیں کھل جائے گا۔ سنت یہی ہے کہ اگر مانع پیش آنے کا ڈر ہو تو شرط لگا لے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب زبا بنت زبیر بن عبد المطلب نے آپ سے کسی مرض کا شکوہ کیا تو آپ نے ان کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا تھا۔ سوال نمبر 17، کیا عورت کسی بھی لباس میں احرام باندھ سکتی ہے؟ ہاں، عورت جس لباس میں چاہے احرام باندھے۔ عورت کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے احرام کے کپڑے ایسے سادہ ہوں جو کسی فتنے کا باعث نہ بنے۔ اگر خوبصورت کپڑوں میں احرام باندھتی ہے تو بھی جائز ہے، لیکن افضل نہیں۔ مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ 2 سفید کپڑوں یعنی تہبند اور چادر میں احرام باندھے۔ اگر سفید نہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے طواف میں ہرے رنگ کی چادر استعمال کی۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے سیاہ عمامہ استعمال کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سفید کے علاوہ دوسرے رنگ کے کپڑے بھی احرام میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 18، یہ کیا لکھا ہے؟ ہوائی جہاز سے آنے والا آدمی حج یا عمرہ کی نیت کب کرے گا؟ ہوائی یا سمندری راستہ سے آنے والا خشکی کے راستے سے سفر کرنے والے کی طرح جب میقات کے سامنے پہنچے تو احرام باندھ لے، یا ہوائی یا سمندری جہاز کی سرعت کا لحاظ رکھتے ہوئے بطور اختیار میقات آنے سے کچھ پہلے ہی باندھ لیں۔ جی، سوال نمبر 19، جس آدمی کا گھر میقات کے اندر ہو وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ ایسا آدمی اپنی رہائش سے احرام باندھے گا۔ ام سلم اور بحرہ کے رہنے والے لوگ اپنی اپنی جگہ سے احرام باندھیں گے اور جدہ والے اپنی جگہ سے احرام باندھیں گے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص میقات کے اندر مقیم ہو وہ اپنی جگہ سے احرام باندھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس سے احرام باندھے، اہل مکہ سے احرام باندھے۔ جی سوال نمبر 20، 8ویں ذی الحجہ کو حاجی کہاں سے احرام باندھے گا؟ 8ویں ذی الحجہ کو حاجی اپنے اقامت گاہ سے احرام باندھیں گے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حجۃ الوداع میں اپنے قیام گاہ ابطحہ سے احرام باندھا تھا۔ ابطحہ نام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہو، وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سابق حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو شخص میقات کے اندر ہو وہ اپنے گھر والوں کے پاس سے احرام باندھے، یہاں تک کہ اہل مکہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں، یہی بتا رہا ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ جی سوال نمبر 21، اگر کوئی شخص کسی ملک سے حج کی نیت سے آ رہا ہو اور احرام کی نیت کے بغیر جدہ ایئرپورٹ پر اتر جائے پھر جدہ سے احرام باندھے تو ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور کیا حکم ہے؟ بھائی ایسا آدمی اگر شام یا مصر سے آ رہا ہو تو اسے رابغ جا کر احرام باندھ کر آنا چاہیے، جدہ سے احرام باندھنا صحیح نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نجد سے آ رہا ہو تو اسے وادی قرن یعنی سیل سے احرام باندھ کر آنا چاہیے۔ اگر جدہ سے احرام باندھ لے تو اسے مکہ مکرمہ میں ایک بکری ذبح کر کے یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ فقیروں میں تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ حج و عمرہ میں جو نقص واقع ہوا ہے وہ پورا ہو جائے۔ جی سوال نمبر 22، اگر کوئی شخص حج افراد کی نیت کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو، اس کے بعد اپنی نیت کو حج تمتع میں بدل دے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور ایسا آدمی حج کی نیت کب اور کہاں سے کرے؟ بھائی جو شخص حج افراد یا حج قران کی نیت کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ اپنی نیت کو عمرہ کی نیت میں بدل دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آئے تو ان میں سے بعض قارن تھے اور بعض مفرد، اور ان کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ صرف عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، چنانچہ وہ لوگ طواف سعی اور بال کٹوانے کے بعد حلال ہو گئے۔ ہاں جو شخص قربانی کا جانور ساتھ لائے اسے احرام نہیں کھولنا چاہیے یہاں تک کہ حج اور عمرہ دونوں سے فارغ ہو جائے۔ اگر قارن ہے اور اگر مفرد ہے تو عید کے دن حج کے اعمال سے فراغت کے بعد احرام کھولے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص مکہ مکرمہ حج یا عمرہ دونوں کی نیت کر کے آئے اور اس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو تو اس کے لیے مسنون یہی ہے کہ وہ اپنی نیت کو صرف عمرہ کی نیت میں بدل دیں اور طواف سعی اور بال کٹوانے کے بعد حلال ہو جائے، اور جب حج کا وقت آئے تو حج کا احرام باندھے۔ اس طرح وہ آدمی متمتع ہو جائے گا اور اس پر دم تمتع واجب ہوگا۔ جی سوال نمبر 23، ایک شخص نے حج تمتع کی نیت کی لیکن میقات کے بعد رائے بدل دی اور حج افراد کا تلبیہ پڑھنے لگا تو کیا اس پر دم واجب ہوگا؟ اگر اس شخص نے میقات پر پہنچنے سے پہلے اس میقات پر پہنچنے سے قبل تمتع کا ارادہ کیا تھا لیکن میقات پر اپنی رائے بدل دی اور صرف حج کا احرام باندھا تو کوئی حرج نہیں اور نہ ہی اس پر دم واجب ہے۔ ہاں اگر اس نے میقات پر یا میقات سے قبل عمرہ اور حج کا تلبیہ کہا اور بعد میں چاہا کہ اپنی نیت کو صرف حج میں بدل دے تو ایسا کرنا صحیح نہیں، البتہ صرف عمرہ کی نیت میں بدل سکتا ہے، اس لیے کہ حج قران کو حج افراد میں نہیں بدل سکتا، عمرہ میں بدل سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے سہولت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسی کا حکم دیا تھا، اس لیے اگر کوئی شخص میقات سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہے تو پھر بعد میں حج افراد کی نہیں بدل سکتا، صرف عمرہ میں بدل سکتا ہے، بلکہ یہی افضل بلا شبہ طواف سعی اور بال کٹوانے کے بعد حلال ہو جائے گا۔ ہاں بال کٹوانے کے بعد حلال ہو جائے اور پھر 8ویں تاریخ کو حج کا تلبیہ کہیں
تاکہ اس کا حج حج تمتع ہو جائے۔ جی سوال نمبر 24۔ ایک شخص نے حج اور عمرے کا احرام باندھا اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اس کا زاد سفر گم ہو گیا اور قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھی، اس وجہ سے اس نے اپنی نیت کو حج افراد کی نیت میں بدل دیا، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اور اگر حج کسی اور کی طرف سے کر رہا تھا اور شرط یہ تھی کہ حج تمتع کرے گا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایسا کرنا صحیح نہیں، اس کے لیے ایسا کرنا صحیح نہیں۔ اگرچہ زیادہ راہ کھو گیا اور اگر قربانی نہیں کر سکتا تو 10 روزے رکھے گا، 3 دن ایام حج میں اور 7 دن وطن واپسی کے بعد۔ اس لیے ضروری ہے کہ شرط پوری کریں، پہلے عمرہ کا احرام باندھیں اور طواف سعی اور بال کٹوانے کے بعد حلال ہو جائے گا، پھر 8 تاریخ کو حج کا تلبیہ کہیں اور قربانی کریں، اور عدم استطاعت کی صورت میں 10 دن کے روزے رکھیں، 3 دن ایام حج میں یوم عرفہ سے قبل اور 7 دن وطن واپسی کے بعد، کیونکہ عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا میں روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ وقوف عرفہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں تھے۔ جی سوال نمبر 25۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے حج قران کی نیت کی اور عمرہ کے بعد احرام کھول دیا، تو کیا اس کا حج حج تمتع ہو جائے گا؟ اس کا حج حج تمتع ہو جائے گا؟ ہاں بالکل۔ اگر حج قران کی نیت کرنے والا طواف سعی اور بال کٹوانے کے بعد عمرہ کی نیت سے احرام کھول دیتا ہے تو وہ متمتع ہو جائے گا اور اسے قربانی کرنی ہوگی۔ جی سوال نمبر 27۔ تارک نماز کے حج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تارک نماز کے حج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چاہے قصدن نماز نہ پڑھتا ہو یا سستی کی وجہ سے، اور کیا اس کا حج فرض حج کے لیے کافی ہوگا؟ اگر تارک نماز کے وجوب کا منکر ہے تو باجماع امت کافر ہے، اگر اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں پڑھتا تو علماء امت کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا حج صحیح ہے اور بعض کے نزدیک صحیح نہیں۔ صحیح رائے یہی ہے کہ اس کا حج صحیح نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے اور کافروں کے درمیان وجہ امتیاز نماز ہے، اس لیے جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان حد فاضل جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ حکم عام ہے، چاہے نماز کے وجوب کا منکر ہو یا سستی کی وجہ سے نہ پڑھتا ہو۔ جی کیا عورت ایام حج میں مانع حیض گولیاں استعمال کر سکتی ہے؟ او بھائی اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس میں فائدہ اور مصلحت ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ طواف کر سکیں، اور یہ کہ رفقائے سفر تعطل میں نہ پڑ جائیں۔ جی سوال نمبر 29۔ اگر عورت کو حالت احرام حیض یا نفاس آ جائے تو کیا وہ طواف کر سکتی ہے؟ اگر نہیں تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اور کیا اس کے لیے طواف وداع ہے؟ یعنی حیض یا نفاس والی عورت طہارت کا انتظار کرے گی، حیض یا نفاس والی عورت طہارت کا انتظار کرے گی، پاک ہونے کے بعد طواف اور سعی کرے گی اور بال کٹوا کر عمرہ پورا کر لے گی، اور اگر عمرہ کے بعد یا 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنے کے بعد حیض یا نفاس آ جائے تو حج کے تمام اعمال ادا کرے گی، وقوف عرفہ و مزدلفہ، کنکریاں مارنا، تلبیہ و ذکر الہی، تمام اعمال تھر انجام دے گی، اور پاک ہو جانے کے بعد حج کا طواف اور سعی کرے گی، اور اگر حج کے طواف اور سعی کے بعد حیض یا نفاس آئے تو طواف وداع ساقط ہو جائے گا، کیونکہ حائضہ اور نفاس والی عورت پر طواف وداع نہیں ہے۔ جی سوال نمبر 30۔
کیا طواف کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے ہر طواف کے بعد ضروری ہیں؟ اور اگر کوئی بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ بھائیو، طواف کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے ہی ضروری نہیں، حرم میں کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی بھول جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ 2 رکعتیں سنت ہے، واجب نہیں۔ جی، سوال نمبر 31 یہ ہے کہ اگر کسی نے طواف افاضہ طواف وداع تک مؤخر کر دیا اور دونوں کی نیت سے ایک طواف کر لیا تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا رات میں طواف افاضہ کرنا صحیح ہے؟ اگر کسی نے طواف افاضہ طواف وداع تک مؤخر کر دیا اور دونوں کی نیت سے ایک طواف کر لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور کیا رات میں طواف افاضہ کرنا صحیح ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اعمال حج کی ادائیگی کے بعد سفر کے وقت طواف کرنا ہے تو طواف افاضہ ہی طواف وداع کے لیے کافی ہوگا، چاہے طواف وداع کی نیت کرے یا نہ کرے، مقصد یہ کہ سفر کے وقت طواف افاضہ طواف وداع کے لیے کافی ہوگا۔ اگر دونوں طوافوں کی بیک وقت نیت کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ طواف افاضہ اور طواف وداع دونوں کی رات اور دن میں کسی وقت کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ جی، سوال نمبر 32 اگر طواف یا سعی پوری کرنے سے قبل نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو حاجی یا عمرہ کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر طواف یا سعی پوری کرنے سے قبل نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو حاجی یا عمرہ کرنے والا معتمر کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نماز پڑھے، اس کے بعد طواف یا سعی کو جس جگہ چھوڑا ہے وہاں سے پورا کرے۔ جی، سوال نمبر 33 کیا طواف اور سعی کے لیے طہارت ضروری ہے، یعنی وضو ضروری ہے؟ صرف طواف کے لیے طہارت وضو ضروری ہے، صرف طواف کے لیے طہارت وضو ضروری ہے، سعی کے لیے طہارت افضل ہے، اور بغیر طہارت وضو کر کے کریں تو بھی جائز ہے۔ جی، اللہ اکبر۔ 34 سوال، کیونکہ اب تک اللہ کی رحمت سے 33 سوالوں کے جواب عرض کر چکا ہوں۔ اچھا، 34ویں نمبر پہ سوال ہے، کیا عمرہ میں طواف وداع واجب ہے؟ اور کیا طواف کے بعد مکہ مکرمہ سے کوئی چیز خریدنی جائز ہے؟ عمرہ میں طواف وداع واجب نہیں، البتہ افضل ہے، اس لیے اگر کوئی شخص بغیر طواف وداع کے روانہ ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن حج میں طواف وداع واجب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک روانہ نہ ہو جب تک کہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لے۔ اس کے مخاطب حجاج تھے۔ طواف وداع کے بعد کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی تجارتی سامان بھی خرید سکتا ہے، شرط یہ کہ مدت لمبی نہ ہو۔ اگر مدت لمبی ہو جائے تو دوبارہ طواف کرنا ہوگا، اور اگر عرف عام میں مدت لمبی نہیں ہوگی تو طواف کا اعادہ نہیں کرے گا۔ جی، سوال نمبر 35 کہ حج یا عمرہ میں طواف سے قبل سعی کرنا جائز ہے؟ سنت یہی ہے کہ پہلے طواف اور پھر سعی کریں۔ اگر کسی نے نادانستہ طواف سے قبل سعی کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ میں نے طواف سے قبل سعی کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی ولا حرج، کہ کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص سعی پہلے کر لے تو صحیح ہے، لیکن سنت یہی ہے حج اور عمرہ دونوں میں پہلے طواف کرے اور پھر سعی۔ جی، سوال نمبر 36 سعی کی کیا صورت ہے مفتی صاحب؟ کہاں سے شروع کرے گا اور کتنے چکر میں؟ جی، سعی جو ہے وہ جبل صفا سے شروع کرے گا اور مروہ پر ختم کر دے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
صحیح جو ہے جبل صفا سے شروع کرے گا اور مروہ پر ختم کر دے گا۔ اس کے 7 چکر ہیں۔ صفا سے ابتدا ہوگی اور مروہ پر اختتام ہوگا۔ صحیح کے دوران ذکر الہی اور تسبیح اور دعا میں مشغول رہے، اور صفا و مروہ پر ہر بار قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ، صفا مروہ پر ہر بار قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ ذکر، دعا اور تکبیر کہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ جی سوال نمبر 37، حج اور عمرہ میں بال منڈوانا افضل ہے یا کٹوانا؟ کیا بالوں کے بعض حصے کا کٹوانا کافی ہے؟ نہیں بھائی، حج اور عمرہ دونوں ہی میں بال منڈانا افضل ہے۔ حج اور عمرہ دونوں ہی میں بال منڈانا افضل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ مغفرت اور رحمت کی دعا فرمائی، جبکہ بال کٹوانے والوں کے لیے صرف 1 بار۔ اس لیے بال منڈانا ہی افضل ہے، لیکن اگر عمرہ کے بعد حج کا وقت قریب ہو تو افضل بال کٹوانا ہے، تاکہ حج میں بال منڈا سکے، حج میں بال منڈا سکے، اس لیے کہ حج عمرہ سے بہتر ہے، تو بہتر کام بہتر وقت میں کرنا چاہیے۔ اگر عمرہ ایام حج سے بہت پہلے کریں، مثال کے طور پر ماہ شوال میں، تو سر کے بال بڑھ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں عمرہ میں اپنے بال منڈوا لے تاکہ افضلیت کو پا سکے۔ بعض اپنا بالوں کے بعض حصے کا منڈانا یا کٹانا علماء کے صحیح قول کے مطابق کافی نہیں، بلکہ واجب یہی ہے کہ پورے سر کے بال کٹوائے یا منڈوائے، اور بہتر یہی ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں دائیں طرف سے ابتدا کریں۔ جی سوال نمبر 38، وہ حاجی عرفہ کب جائے گا اور کب واپس ہوگا؟ 9ویں تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد عرفہ کے لیے روانی ہوگی۔ 9ویں تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد عرفہ کے لیے روانگی ہوگی۔ وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں 2 رکعت، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع کرتے ہوئے پڑھیے۔ غروب آفتاب تک ذکر، دعا، تلاوت قرآن اور تلبیہ میں مشغول رہے، اور کثرت کے ساتھ اس اذکار کا ورد کرتے رہے۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ دعا کے وقت قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں، اللہ کی حمد بیان کریں اور نبی کریم پر درود بھیجیں۔ میدان عرفات میں کسی جگہ بھی قیام صحیح ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ کثرت سے تلبیہ کہتا ہوا روانہ ہوا، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کریں۔ جی سوال نمبر 29، مزدلفہ میں قیام اور رات گزارنے کا کیا حکم ہے، اور اس قیام کی مدت کیا ہے؟ حجاج کرام کی وہاں سے واپسی کب شروع ہوگی؟ جی مزدلفہ میں قیام اور رات گزارنے کا کیا حکم ہے، اور اس قیام کی مدت کیا ہے؟ حجاج کرام کی وہاں سے واپسی کب شروع ہوگی؟ یہ سوال نمبر 39، جیسے کہ آگے بھی عرض کر چکا ہوں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنے واجب ہے، بعض نے اسے رکن بتایا ہے، بعض نے مستحب ہے۔
لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ واجب ہے، اور جو وہاں رات نہ گزارے وہ قربانی کرے۔ اور سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز اور پاؤ پھٹنے سے پہلے مزدلفہ سے روانہ نہ ہو۔ فجر کی نماز اور پاؤ پھٹنے سے پہلے مزدلفہ سے روانہ نہ ہو۔ ہاں، وہاں سے مینا تلبیہ کہتا ہوا روانہ ہو۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرے اور دعائیں مانگے، اور پاؤ پھٹنے کے بعد تلبیہ کہتا ہوا مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ کمزور عورتوں، مردوں اور بوڑھوں کے لیے مزدلفہ سے آخری رات کے بعد روانگی جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو یہ اجازت دی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے طاقت والوں کے لیے سنت یہ ہے کہ مزدلفہ میں قیام کریں، فجر کی نماز ادا کریں اور نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں، پھر طلوع آفتاب سے قبل روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا سنت ہے، جیسا کہ عرفہ میں کیا تھا۔ مزدلفہ کا پورا میدان قیام کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 40، ایام تشریق میں مینا کے باہر رات گزارنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایام تشریق ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخیں میں مینا کے باہر رات گزارنے کا کیا حکم ہے؟ چاہے تو قصدن ایسا کرے یا مینا میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے۔ اور مینا سے واپسی کب ہوگی؟ تو سنیے جواب۔ صحیح قول یہ ہے کہ 11 اور 12 کی راتیں مینا میں گزارنی واجب ہیں۔ 11 اور 12 کی راتیں مینا میں گزارنی واجب ہے۔ اہل تحقیق علماء کرام نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے، اور یہ حکم مردوں، عورتوں سب کے لیے۔ اگر مینا میں جگہ نہ ملے تو وجوب ساقط ہو جاتا ہے اور کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص بغیر عذر مینا میں رات نہ گزارے تو اس پر دم واجب ہوگا۔ 12ویں تاریخ کو زوال کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد حاجی مینا سے روانہ ہو سکتا ہے، لیکن 13ویں تاریخ کو کنکریاں مارنے کے لیے مینا میں رک جانا افضل ہے۔ جی۔ سوال نمبر 41، قربانی کے دن حاجی کے لیے کون سا کام افضل ہے؟ قربانی کے دن حاجی کے لیے کون سا کام افضل ہے، اور کیا تقدیم و تاخیر جائز ہے؟ سنت یہ ہے کہ قربانی کے دن جمرۃ العقبہ کو کنکریاں ماریں جو مکہ مکرمہ کی جانب ہے۔ 7 الگ الگ کنکریاں ماریں، ہر کنکری کو مارتے وقت تکبیر کہیں۔ اگر اس کے پاس جانور ہے تو قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوائے یا کٹوائے، منڈوانا افضل ہے، پھر طواف کرے اور سعی بھی۔ اگر اس کے ذمہ سعی باقی ہے یہی افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے کنکریاں ماری پھر قربانی کی، اس کے بعد بال منڈوائے، پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور طواف کیا، یہی ترتیب افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کام کو آگے پیچھے کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر رمی سے قبل قربانی یا رمی سے قبل طواف افاضہ یا رمی سے پہلے بال منڈوا لے یا قربانی سے پہلے بال منڈوا لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی کام کو آگے پیچھے کر دے تو آپ نے فرمایا لا حرج ارمی ولا حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی۔ سوال نمبر 42، مریض عورت اور بچے کی طرف سے کنکریاں مارنے کا کیا حکم ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، مریض عورت اور بچے کی طرف سے کنکریاں مارنے کا کیا حکم ہے؟ بھائیوں، مریض اور عاجز عورت، مثال کے طور پر حاملہ، بھاری بدن والی اور کمزور عورت جو کنکریاں نہیں مار سکتی کی طرف سے کنکریاں مارنا جائز ہے۔ طاقتور عورت اپنی کنکریاں خود مارے، اور اگر دن میں زوال کے بعد نہ مار سکیں تو رات کو ماریں۔ جو شخص عید کے دن کنکریاں نہ مار سکیں
وہ 11 کی رات کو مارے، اور جو 11 کے دن نہ مار سکے وہ 12 کی رات کو مارے، اور جو 12 کے دن میں نہ مار سکے یا زوال کے بعد نہ مار سکے وہ 13 کی رات کو مارے۔ طلوع فجر کے ساتھ رمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، طلوع فجر کے ساتھ رمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن 11، 12 اور 13 کو دن کے وقت صرف زوال کے بعد ہی کنکریاں ماری جائیں گی، واللہ اعلم۔ جی سوال نمبر 43، کیا بغیر عذر ایام تشریق کی کنکریاں رات کو مارنی جائز ہیں؟ اور اگر کوئی مرد عورتوں اور کمزوروں کے ساتھ 10ویں تاریخ کی رات کو مزدلفہ سے آدھی رات کے بعد روانہ ہو جائے تو کیا وہ جمرۃ العقبہ کو ان عورتوں اور کمزور لوگوں کے ساتھ کنکریاں مار سکتا ہے؟ صحیح قول یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ زوال کے بعد اور غروب سے پہلے کنکریاں مارے، بصورت آسانی یہی افضل عمل ہے، وگرنہ غروب آفتاب کے بعد مارے۔ جو کوئی کمزور لوگوں اور عورتوں کے ساتھ مزدلفہ سے روانہ ہو جائے، اس کا حکم انہی لوگوں کا ہے، اس لیے جو طاقتور افراد، محرم مرد، ڈرائیور اور دوسرے طاقتور لوگ عورتوں کے ساتھ ہوں گے وہ بھی رات کے آخری پہر کنکریاں مار سکتے ہیں۔ جی سوال نمبر 44، حاجی کنکریاں مارنا کب شروع کرے گا اور کیسے مارے گا؟ کنکریوں کی تعداد کیا ہوگی؟ کس جمرہ سے کنکری مارنے کی ابتدا کرے گا اور کہاں انتہا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بقرہ عید کے دن پہلے جمرہ کو کنکریاں مارے، یعنی اس جمرہ کو جو مکہ مکرمہ سے قریب ہے جسے جمرۃ العقبہ کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص یوم قربانی کی رات کو ہی کنکریاں مار لیں تو صحیح ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ صبح آفتاب نکلنے کے بعد ماریں۔ غروب آفتاب تک کنکریاں ماری جائیں گی۔ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے غروب آفتاب سے قبل نہ مار سکے تو رات کو مارے، کنکریاں یکے بعد دیگرے مارے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے۔ ایام تشریق میں زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارے، پہلے مسجد حنیف کے قریب والے جمرہ کو 7 کنکریاں مارے، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے، پھر بیچ والے جمرہ کو 7 کنکریاں مارے، پھر آخری جمرہ کو 11 اور 12 دونوں دن ایسا کرے، اور اگر کوئی شخص 12 کو مینا سے واپس نہیں جانا چاہتا تو پھر 13 کو بھی اسی طرح کنکریاں ماریں۔ سنت یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے جمرہ کے نزدیک ٹھہرے، پہلے جمرہ کی رمی کے بعد قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو، اس طرح کے جمرہ اس کے بائیں طرف اور دیر تک اللہ سے دعا کریں۔ 11 اور 12 دونوں دن ایسا کریں، اور 13 کو اگر کنکری مارنے کے لیے مینا میں رک گیا ہے تو آخری جمرہ جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے کو کنکریاں مارے، لیکن اس کے نزدیک نہ ٹھہرے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جمرہ کی رمی کرتے ہوئے نہیں ٹھہرتے تھے۔ جی سوال نمبر 45، اگر کسی شخص کو یہ شک ہو جائے کہ شاید اس کی بعض کنکریاں حوض میں نہیں گری ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے آدمی کو اپنی رمی کی تکمیل کرنی چاہیے، زمین سے کنکریاں اٹھا کر رمی پوری کر لے۔ جی سوال نمبر 46، یہ غالباً آخری سوال ہے، کیا جمرات کے آس پاس سے کنکریاں لے کر رمی کرنی جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، اس لیے کہ قرینہ قیاس یہی ہے کہ ان کنکریوں سے رمی نہیں کی گئی ہے، البتہ جو کنکریاں حوض میں ہیں ان سے رمی کرنی صحیح نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔